اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام سیاست کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسلام کا گورنمنٹ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو قسم کے نظریات ایسے آتے ہیں جو بالکل انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں اور گویا وہ خود کو گو کہ ایک اسلامی نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ چاہتا نہیں ہے۔ اس میں سے پہلا تو نظریہ وہ ہے جو کچھ لوگوں نے سیکولرزم سے متاثر ہو کر کیا، کہ جس طرح سیکولرزم نے دعویٰ کیا تھا کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلام کو بھی دوسرے مذاہب پر قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اسلام کا بھی ریاست کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، اور جو کوئی شخص اگر جو ہے سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوتا ہے تو بعض دیندار لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ان کو کہ یہ شخص گویا دین سے ہٹ کر چل رہا ہے، اور انہوں نے دین کو صرف جو ہے وہ نماز روزے میں اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں ہی سمیٹ کر رکھ دیا، اور کہا کہ اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، یہ اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو دوسرے مذاہب کی طرح سمجھا، ان پر قیاس کیا، حالانکہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں جو ہے تعلیمات فراہم کی تھیں، آگے چل کے ہم جیسے ڈسکس بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے جب سیکولرزم کی مخالفت کی تو مخالفت میں جب وہ حد سے زیادہ آگے گئے تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اسلام نام ہی نظام حکومت کا ہے، اور اگر حکومت نہیں تو اسلام بھی نہیں، اور انہوں نے حکومت قائم کرنے کو مقصود اصلی سمجھ لیا، اور باقی جتنی بھی فرائض اور عبادات اسلام نے بتلائی تھیں ان کو سیکنڈری سمجھ لیا، اور کہا کہ بس اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو گویا کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، اور اگر کسی نے حکومت قائم کر لیا تو بس باقی چیزیں تو ذیلی تھیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے دین کے باقی شعبے میں خود کو مصروف رکھا، فار ایگزامپل سیکھنے سکھانے میں، دعوت و تبلیغ میں، یا اصلاح باطن میں خود کو مصروف رکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اصل کام تو اسلام کا یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش کرے، ایک نظام حکومت قائم کرے۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں قسم کے جو نظریات ہیں یہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، یہ ہمیں پوری زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دین کے کسی ایک شعبے کو اٹھا کے کہہ دیا جائے کہ بس یہی 100% دین ہے، جیسے دوسرے جو موقف اختیار کیا ان لوگوں نے کہا کہ سیاست ہی اصل دین۔ اب گویا اگر دین نے ہمیں خرید و فروخت کے معاملات سکھلائے ہیں تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اسلام تو خرید و فروخت ہی کا نام ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمیں صرف اس کے بارے میں نہیں بتلاتا، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتلاتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور بتلایا ہے، فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب عبادت کے لفظ پر اگر ہم غور کریں تو عبد کا تعلق ساری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، فرمان برداری جو ہے اور غلامی جو ہے وہ ہر معاملے میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جس چیز میں دل کیا یا کسی ایک آدھ معاملے میں، بلکہ غلامی کا مطلب ہے اس کا ہر فعل، ہر کام جو ہے وہ مالک کی رضامندی کے مطابق ہو۔ تو اصل دین یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں عبادت کے بارے میں بتلایا ہے اور سیاست کی ایک حد متعین کی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ مقصود اصلی ہے، نہیں، اصل مقصود تو دیگر فرائض ہی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اصل میں اگر ان لوگوں کو ہم حکومت دیں زمین میں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی فرائض جو ہیں ان کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے۔ تو گویا اصل مقصود تو وہی فرائض ہیں، لیکن ان کی انجام دہی میں معاون اور مددگار جو ہے یہ ایک نظام حکومت بھی ہوگا ان کا، گویا یہ ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ تو ہمیں سیاست کا یہ مقام سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، دین کا شعبہ ہے، اور اصل مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، اب اسلامی نظام حکومت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے ایسی حکومت قائم کرنے سے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا تو جتنے اس نے اصول بتلائے ہیں وہ سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔
تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف اسلام توجہ دیتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اسے ہم اصل الاصول بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ باقی جتنے بھی حکمران ہیں وہ اسی حاکمیت کے اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اور اسی حاکمیت کے تابع رہ کر ہی وہ جو ہے اپنی حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بیسک جو ہے اختلاف ہے، وہ اصولی بنیادی اختلاف ہے جو دیگر تمام مغربی نظاموں کے ساتھ اسلام کا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی اجتہاد کی، کوئی غور و فکر کی گنجائش نہیں ہے۔ دو ٹوک بات ہے، بالکل اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا تو خود بخود باقی سارے ان کے پیش کردہ جتنی بھی نظریات ہیں وہ باطل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھی تھی، وہ صرف اور صرف اس بیس پر تھی کہ شاید ایسا ہوا ہو، شاید ایسا ہوا ہو۔ وہ سارا ان کا ایک اندازے تھے اور ان کی جہالت پر مبنی تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، روشنی اور ہدایت نہیں تھی۔ لیکن اسلام نے جب ایک بنیاد دی، یہ بتلایا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ساتھ ہی یہ بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان دنیا میں بھیجا وہی خلیفہ تھا، وہی نائب تھا، وہی حکمران بنا کر بھیجا گیا۔ تو باقی سوشل کانٹریکٹ کا یا اس طرح کی دیگر تصورات کا کوئی جواز پیچھے رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بالکل بیسک بنیاد ہے جو اسلام کے تصور سیاست کو سیکولرزم سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مغرب کی تعصب پرستی کس حد تک ہے کہ وہ جب ڈسکس کرتے ہیں دنیا میں جتنی بھی نظام حکومت ہوئے ہیں، تو اس میں وہ ارسطو، افلاطون وغیرہ کو ڈسکس کرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ مونٹسکو وغیرہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ درمیان میں کئی سو سال کی وہ چھلانگ لگاتے ہیں اور اس دور کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کرتے، حالانکہ تاریخ جو بھی لکھے تو اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو لکھے۔ اسلام نے جو سسٹم دیا یہ عیسائی تھیوکریسی سے بالکل ایک الگ تھا۔ یہاں پر مذہبی ایک سسٹم تھا، لیکن اس میں پچھلے عیسائی یا ہندو تھیوکریسی ہم نے جو ڈسکس کی اس سے بالکل ایک الگ سسٹم دیتا ہے، اور اس پر خلافت راشدہ کی بنیاد پڑی، اور بعد میں بہت عرصے تک اس کے مطابق اسلامی حکومتیں قائم رہیں۔ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس حد تک تنگ نظر اور اسلام دشمنی کا ان کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دیں۔ ہمیں یہ فرمایا کہ حکمت کی بات تمہیں جہاں کہیں پر بھی ملے تم اسے لے لو۔ اب ہم پڑھیں گی بھی، ان کو بھی پڑھیں، سمجھیں، اور پھر ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اسلامی زاویے سے ان کو دیکھیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی اچھی بات اسلامی تعلیمات کے مطابق لی جا سکتی ہے تو ہم اس کو لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ دیانتداری کے ساتھ ہم ان چیزوں کو آنے والوں تک پہنچائیں۔ جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کہ کئی دفعہ جس تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا، سمجھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہے۔ تو ہم جس تک پہنچائیں گے، عین ممکن ہے کل کو جو لوگ آئیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ایک بیان کر سکیں اس کو۔ دوسری چیز جو بہت اہم ایک پوائنٹ ہے، ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن بنیادی طور پر میں یہ چند ذکر کروں گا صرف۔ ایک یہ چیز بھی ہے کہ اسلام جو نظام ہمیں دیتا ہے وہ یہ بات یقینی بناتا ہے کہ ہر انسان کو کا فائدہ ہو، بھلا ہو، اور اس کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں مل جائیں، ہر اچھائی تک وہ پہنچ سکے، ہر برائی سے وہ بچ سکے۔ لیکن جب ہم دیکھیں مغرب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اچھائی اور برائی کا بالکل ایک الگ کنسیپٹ دیا، اور انہوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ لوگ جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، لوگ جس کو برا جانیں وہ برا ہے۔ حالانکہ وہ چیز، اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی چیز جو ہے وہ بری مانی گئی، بعد والے سب لوگ اس کو اچھا ماننا شروع ہو جائیں تو وہ چیز اچھی ہو جائے گی۔ تو گویا اس کا تمام تر دار و مدار انہوں نے اپنے رواج پر رکھا۔ اس وجہ سے اب ایک ہی ٹائم میں کوئی چیز ایک ملک میں اچھی بھی سمجھی جا سکتی ہے، دوسرے ملک میں بری بھی سمجھی جا سکتی ہے وہی چیز۔ اب جب ایسا تصور ان کے ہاں ایک مبہم سا تصور تھا تو انہوں نے پھر اس کو حکومت کی ذمہ داری بھی قرار نہیں دیا،
لیکن اسلام ہمیں ایک ایسا دین دیتا ہے جو دوسری طرف دیکھیں ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ مغرب نے جو نظام حکومت دیے وہ زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف دنیا میں ان کی بھلائیوں کو سوچ سکتے ہیں اور ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں ابن خلدون کی کتاب پڑھنی چاہیے، وہ پوری ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بادشاہت ہے تو اس میں بادشاہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر جو ہے ڈیموکریسی ہے تو اس میں وہ عوام ان کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں جو سسٹم دیتا ہے خلافت میں، لوگوں کی خواہشات کو، لوگوں کی ضروریات کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو شرعی طریقے کے مطابق، شریعت کی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کا آخرت کا بھلا ہو، آخرت کا فائدہ حاصل ہو ان کو، اور دنیا کی بھی ان کو مصلحتیں، فائدے حاصل ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ یہ چیز کہیں پر آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو رہی ہو، کہ اصل فائدہ تو آخرت کا ہے۔ تو اسلامی نظام ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ان کا فائدہ، ان کی کامیابی، ان کی خواہش دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ دیکھتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی چیز سمجھنے میں کسی انسان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ چیز بری ہے، تو وہاں پر پھر وہ دوسرے طریقے سے بعض دفعہ سختی سے بھی ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ اصل مقصود اسلامی نظام کا وہ اس کے فائدے کا حصول ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اپنی تمام جتنی بھی رعایا موجود ہے ان کو ان کی تمام ضروریات پہنچانے کی یقین دہانی کراتا ہے، اور جو بھی خلیفہ ہے اس کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے اور ان چیزوں کو یقینی بنائے۔ اس میں وہ مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں کرتا، بلکہ سب کو یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے خلافت راشدہ کی صورت میں موجود ہے۔ وہ اپنی اس نظام میں سب کو مکمل آزادی بھی دیتا ہے ہر لحاظ سے، لیکن ہاں وہ بات ہے جیسے میں نے کہا کہ اصل چیز وہ دیکھتا ہے کہ کہیں پر یہ نقصان تو نہیں کر رہا، کہیں پر کوئی آزادی اس کے لیے نقصان دہ ثابت تو نہیں ہو رہی۔ اگر کہیں پر ثابت ہو رہی ہو تو وہاں پر پھر وہ تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں کون سے بنیادی پرنسپلز اور اصول دیتا ہے حکومت کو چلانے کے لیے۔ تو یہ چند ایک ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے کچھ کی تفصیل تو گزر بھی چکی ہے، لیکن ہم مختصراً ان سب کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ بالکل پہلا اصول ہے اسلامی سیاست کا کہ وہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتا ہے، اور اس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی آیات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، فرمایا الا لہ الخلق والامر، صرف تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ اسی طرح اور آیات میں بھی فرمایا للہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اصل بادشاہت اس کی ہے، وہ جس کو بادشاہ بنانا چاہے بناتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اب ہم نے پہلے تھیوکریسی کو پڑھا تھا، اس میں بھی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو مظاہر سامنے آئے پہلے زمانے میں عیسائی تھیوکریسی اور ہندو تھیوکریسی کے حوالے سے، وہ بالکل انہوں نے ایک غلط تشریح کی تھی۔ لیکن اسلام اس سے بالکل ہٹ کر ایک بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کسی چیز کے بارے میں کچھ حکم فرما دیا، اس کے سامنے کوئی دوسری آواز بلند نہیں ہو سکتی، اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت اصل نہیں ہے، اور ان کو اس مقام پر سمجھنا یہ بدترین شرک قرار دیا گیا۔ تو اسلام میں جب تھیوکریسی کا لفظ آتا ہے یا اسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو احکامات اور تفصیلات بھیجی ہیں، چاہے وہ وحی متلو ہے قرآن مجید کی شکل میں ہے یا وحی غیر متلو احادیث کی شکل میں ہے، وہ بالکل بنیاد ہے، اس کے خلاف نہ کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی بنا ہوا قانون قابل قبول ہوگا۔ اب دوسری چیز یہ ہے وائس جیرنسی آف مین، خلافت۔ اس میں بھی خلافت کے بھی دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، ان کو اپنے اوپر وہ نافذ کرے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اس معنی میں ہر شخص خلیفہ ہے اللہ کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات کا مظہر ہے۔ لیکن ایک دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہیں، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو دنیا میں لوگوں کے اوپر نافذ کرنا، اس کے لیے، اس کام کے لیے کوئی اس کا نائب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں، اللہ تعالیٰ کی خلافت میں لوگوں پر جو ہے حکومت کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے، یہ دوسرا معنی ہے خلافت کا، اور یہی معنی سیاست کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس میں خلافت کا یہ دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں قرآن مجید میں استعمال بھی کیا ہے۔ فار ایگزامپل حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے آپ کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ اسی دوسرے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اسلام میں جو خلیفہ کا تصور ہے، جو حاکم کا تصور ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اصل حاکم نہیں ہے، وہ نائب ہے۔ اس کو نام بھی نائب کا دیا گیا۔ نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر احکامات میں، فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف وہ ہرگز فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ہی اسلام کا جو تصور سیاست ہے وہ دیگر دنیا کے نظاموں سے بالکل ایک الگ ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اصل نائب تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نائب تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کو خلیفۃ اللہ نہیں کہلوایا، بلکہ کسی شخص نے ان کو جب کہا خلیفۃ اللہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خلیفۃ رسول اللہ۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہ لقب جو ہے وہ اختیار کیا کہ اصل وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور اصل منشا اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں ہم۔ اور پھر اسی طرح سے یہ نام چلتا رہا۔ بعد میں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ مشہور ہوا۔ تو خلیفہ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں جاری کر سکتا جو قرآن یا سنت کے خلاف ہو، ان تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ نائب ہے، اصل حاکم نہیں ہے۔ اچھا، اسلامی نظام حکومت کی ایک نمایاں چیز یہ ہے کہ اس میں لیجسلیشن بائی شورا ہوتی ہے، کنسلٹیشن کیسے ہوگی اور اس کی کیا شکل ہے، اس بارے میں بھی مکمل احکامات موجود ہیں۔ اسلام ایک خلیفہ کو بالکل آزاد نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو مشورے کا پابند کیا اور کہا کہ صرف یعنی خلیفہ کی تقرری کے لیے، اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ہی مشورہ ضروری نہیں ہے، بلکہ باقی گورنمنٹ چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے بھی اس کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی کہ وہ مشورہ کرے۔ اور اگر کوئی امام خلیفہ وہ مشورہ نہیں کرتا تو فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اس کو معزول کرنے کا حق بھی لوگوں کو حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے خود بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی طرح فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے معاملات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ لوگوں سے آپ جو ہے وہ مشورہ کریں، لیکن اس میں تفصیلات ہیں۔ اسلام نے کوئی خاص شکل جو ہے وہ مقرر نہیں کی کہ اس شکل میں ہی مشورہ ہو، ان لوگوں سے ہی مشورہ کیا جائے۔ بعض معاملات میں ماہرین سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو شکلیں رہی ہیں خلافت راشدہ میں وہ بھی مختلف رہی ہیں۔ کوئی ایسی چنے ہوئے افراد خاص طور پر نہیں تھے کہ ہر معاملے میں انہی لوگوں سے مشورہ کیا جائے، بلکہ کبھی کسی سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد وہ خلیفہ اس کا پابند ہو، اب جو مشورہ آ گیا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کا پابند ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ مشورے کا جو سیٹ اپ رکھا گیا وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی جس معاملے میں فیصلے کیا جا رہا ہے اس کا کوئی گوشہ ایسا بھی ہو جو خلیفہ کے ذہن میں نہ آیا ہو، حکمران کے سامنے وہ چیز نہ ہو اور وہ کوئی فیصلہ کر دے، تو حکم دیا گیا کہ آپ مشورہ کرو تاکہ سارے پہلو آپ کے سامنے آ جائیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں ان کی دلیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ مشورہ جو کیا گیا، جو رائے سامنے آئی اکثریت کی، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں اس مشورے کے خلاف بھی عمل کیا گیا اور خلیفہ نے اس کے خلاف بھی گئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو مشورہ آ گیا ہے اب خلیفہ اس کے پابند ہوں۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کا ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔
یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے وصال کے وقت پڑھا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا معاملہ تھا، اس میں بھی اکثریت کی رائے مختلف تھی، خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے خلیفہ کو، تو وہ فہم قرآن کے مطابق ان تمام ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے وہ اس کے مطابق کرے گا۔ تو اسی کو فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ تو کرو لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم پختہ کر لو کوئی بات، جو چیز تمہیں سمجھ آ گئی تو اس پر اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر گزرو۔ اچھا، یہ تو ایک بات تھی۔ اب دوسری بات قانون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حاکمیت اعلیٰ جب اللہ تعالیٰ کی تسلیم کر لی گئی تو اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ کیا کبھی کوئی مشورہ دیا جائے تو اس سے بھی قرآن و حدیث کے خلاف قانون بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ چیز بھی کلیئر ہوگی ہمیں کہ مشورے کا بھی پابند نہیں ہے۔ البتہ مختلف صورتحال میں خلیفہ وقت کو اس بات کا پابند ٹھہرایا گیا کہ کوئی قانون بنانا ہے تو وہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا جو فیصلہ کیا جائے تو وہ قرآن و حدیث میں اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جائے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، تو کیسے کی جائے؟ اس میں مختلف آراء فقہاء کرام کی رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو قاضی ہو اس کو اختیار دیا جائے، وہ فیصلہ کر دے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد، تو اس کا فیصلہ وہ معتبر ہو۔ مختلف ادوار میں یہ بھی رہا ہے اسلامک اسٹیٹس میں کہ انہوں نے کسی ایک فقہ کے مطابق احکام کو کتابی شکل میں اکٹھا کر دیا اور پھر اپنے قاضی حضرات کو اسی کا پابند کر دیا کہ آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کہ تاکہ ہر قاضی اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ خود سے قرآن مجید پڑھے، احادیث نبویہ پڑھے اور پھر اس سے مسائل مستنبط کر سکے۔ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا خلافت عثمانیہ میں مجلہ الاحکام العدلیہ سامنے آئی اور اس میں وہ تمام احکامات کو اکٹھا کیا گیا، ان کے لیے ایک قانون بنا کر دیا گیا کہ اس کے مطابق قاضی فیصلہ کیا کریں گے۔ تو آج بھی کوئی بھی قانون کسی بھی شکل میں وہ منظور کیا جا سکتا ہے، شورا کے ذریعے ہو، پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، یا بذات خود خلیفہ، لیکن شرط اس میں بنیادی یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو۔ اس کے بعد عدل و انصاف ایک بہت ہی اہم بنیاد ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جگہ جگہ قرآن مجید میں اس پر تنبیہ کی گئی اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب فرمایا کہ تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو وہاں پر بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ انصاف کے مطابق، حق کے مطابق فیصلہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کرنی۔ چنانچہ ہر معاملے میں انصاف کرنا ضروری ہے، اور قرآن مجید نے کئی جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کوئی حق کے مطابق، انصاف کی بات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اب انصاف کی تشریح بھی گویا لوگ الگ الگ کر سکتے تھے، لیکن اس پر بھی قرآن مجید نے آیت کریمہ میں فرما دیا کہ انصاف اصل وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف قرار دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن یا حدیث، تو اس میں جس چیز کو انصاف قرار دیا گیا اس کی روشنی میں جو چیز انصاف ہے وہی اصل انصاف ہے، ذاتی پسند ناپسند کو انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ یہ نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھار دے کہ تم جو ہے عدل نہ کرو، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ اعدلوا، عدل سے کام لینا، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ کو راضی کرنے کا صرف اور صرف یہی ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم بنیاد وہ ایکولیٹی بیفور لا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے اس پر بہت زیادہ سٹریس کیا ہے، تنبیہ کی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، احادیث نبویہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں یہ خاندانوں کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں بنایا ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل واضح الفاظ میں کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چوری کا کوئی کیس آیا
تو اس پر جب سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور اگر کوئی معزز بھی غلطی کرتا ہے تو اس سے بھی باز پرس ہوگی۔ جیسے اوپر بھی گزرا کہ انصاف بالکل پہلی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس کے بعد ایک اہم جو بنیاد ہے وہ لبرٹی ہے۔ اسلام آزادی دیتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں بلکہ ترغیب بھی دیتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا غور اور فکر کی طرف اسلام توجہ دلاتا ہے، فکر کی آزادی دیتا ہے، سوچ کی، اوپینین کی ہمیں آزادی دیتا ہے، بلیف کی ہمیں آزادی دیتا ہے۔ چنانچہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنے سے جو ہے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں خلافت راشدہ میں غیر مسلموں کو حقوق دیے، یہ نہیں کہ زبردستی ان کے علاقے کے فتح ہو گئے تو زبردستی ان کو دین میں داخل کیا جائے، نہیں، ان کو حقوق دیے، بالکل آزادی دی، اور جب وہ دین کو سمجھ لیں، حق مانیں، تو تب وہ دین میں داخل ہوں۔ اسی طرح تعلیم کی آزادی دی، ملکیت کی آزادی دی، کئی چیزوں کی آزادی دی۔ ہاں، کہیں پر کوئی چیز معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو ان کی حفاظت کے لیے اس چیز سے منع کیا، یا اس شخص کے اپنے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے تو وہاں پر اس سے منع کیا، لیکن ویسے کسی جگہ پر جو ہے وہ اس پر پابندیاں نہیں لگائی گئیں بلا وجہ کی۔ چنانچہ اگر کوئی بادشاہ یا خلیفہ وقت بھی کوئی غلط بات کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ عوام کو اس کا پابند کر دیا اور جو ہے وہ اس کے خلاف کچھ کہہ نہ سکیں، بلکہ فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ اگر کوئی خلیفہ وقت بھی کوئی غلط بات کر رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، انصاف کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کے سامنے اگر آپ آواز بلند کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اس پر ترغیب دلائی گویا اپنے حقوق کا تحفظ جو ہے اس کے احساس کی طرف ہمیں توجہ دلائی، اس کا ایک احساس دلایا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ایک مختصر سی کوشش کی گئی تھی کہ ہم سمجھیں کہ دنیا نے کیا نظام پیش کیا، اور ان سے اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیسے فرق رکھتا ہے، کن بنیادوں میں فرق رکھتا ہے۔ اگر ہم ان بنیادوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے ایک اسلامی نظام سیاست کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔